بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ تمام ناظرین کو نیلم وائس چینل کی طرف سے السلام علیکم۔ مورخین لکھتے ہیں ہارون رشید کے بعد ان کے بیٹے مامون رشید کو خلیفہ بنایا گیا۔ اتفاق یہ کہ مامون رشید خلق قرآن کا قائل ہو گیا۔ کبھی یہ عوام الناس کو خلق قرآن کے عقیدے کی دعوت دیتا، کبھی پیچھے ہٹ جاتا، حتیٰ کہ مامون اپنی وفات کے سال خلق قرآن کا پختہ مدعی ہو گیا۔ یہ لوگوں کو خلق قرآن کے عقیدے پر دعوت دینے لگا۔ جو بھی اس کا قائل نہ ہوتا انہیں پریشان کرتا، مسائل میں مبتلا کرتا۔ مامون کے عہد خلافت میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جو اس دور کے امام اہل سنت و جماعت تھے، خلق قرآن کے قائل نہیں تھے۔ مامون نے انہیں قید کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ اس دوران اس نے سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور ایک دوسری جماعت کو بلوایا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ قید خانے سے لائے جا رہے تھے کہ رستے ہی میں تھے کہ مامون رشید کا انتقال ہو گیا۔ سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ برابر قید و بند کی زندگی گزارتے رہے، یہاں تک کہ معتصم ولی عہد کو خلیفہ تسلیم کر لیا گیا۔ معتصم نے آتے ہی امام احمد کو بغداد حاضر کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ مجلس مناظرہ منعقد کی گئی۔ فریق مخالفت میں عبد الرحمن بن اسحاق اور قاضی احمد بن داؤد وغیرہ تھے، اور ادھر دوسری طرف امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ عراقی لکھتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے 3 یوم تک مناظرہ ہوتا رہا۔ خلیفہ معتصم امام کو خلفت میں لے جا کر یہ کہتے تھے کہ خدا کی قسم امام احمد، میں تم پر اس طرح مہربان ہوں جیسے اپنے بیٹے ہارون واسق پر نرمی اور شفقت کا معاملہ کرتا ہوں۔ تم صرف خلق قرآن کے قائل ہو جاؤ، چپکے سے مجھ سے کہہ دو۔ اگر تم نے منظور کر لیا تو خدا تعالیٰ کی قسم میں تمہاری بیڑیاں اپنے ہاتھ سے کھولوں گا، تمہاری چوکھٹ پر آؤں گا اور میں تمہیں اپنے فوجیوں کے ساتھ سوار کر کے لے جاؤں گا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، مجھے زائد باتیں اچھی نہیں معلوم ہوتیں۔ اگر مجھے کتاب اللہ اور حدیث نبویہ کے چند نسخے دے دیں تو مہربانی ہوگی۔ لیکن جب مجلس طویل ہو گئی اور حاصل کچھ نہ نکلا تو معتصم نے امام کو ڈانٹا اور ڈانٹ کر کھڑا ہو گیا اور امام کو اسی جگہ جانے کا حکم دیا جہاں پر تھے۔ جب تیسرا دن آیا تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو مناظرے کی دعوت دی گئی۔ آپ کو خلیفہ معتصم کے دربار میں حاضر کر دیا گیا۔ خلیفہ کے دربار میں پہلے سے محمد بن عبد الملک اور قاضی احمد بن داؤد وغیرہ موجود تھے۔ معتصم نے ان لوگوں کو یہ حکم دیا کہ آپ لوگ ان سے مناظرہ کریں۔ چنانچہ یہ لوگ برابر مناظرہ کرتے رہے۔ آخر کار ان لوگوں نے یہ کہا، اے امیر المومنین، یہ ایسے نہیں مانیں گے، آپ انہیں قتل کر کے ان کا خون ہمارے اوپر ڈال دیں۔ یہ سن کر معتصم نے امام کے ایک تھپڑ رسید کیا، جس سے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ یہ دیکھ کر خراسان کے حکام کے چہروں کے رنگ متغیر ہو گئے۔ انہی میں غالباً امام احمد کے چچا بھی تھے۔ یہ ماجرا دیکھ کر خلیفہ معتصم ڈر گیا، چنانچہ پانی منگا کر امام کے چہرے پر چھینٹیں ماریں، جس سے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ہوش میں آ گئے۔ ہوش میں آتے ہی آپ نے اپنے چچا کو مخاطب کر کے کہا، چچا، یہ جو پانی میرے چہرے پر ڈالا گیا ہے، شاید ڈالنے والا مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ یہ سن کر خلیفہ معتصم نے کہا، تم لوگوں کا برا ہو، کیا تم نے نہیں دیکھا ان کے معاملے کی وجہ سے ہجوم ہوتا جا رہا ہے؟ میری اللہ کے رسول سے بھی قرابت اور نسبت ہے، میری کوئی ان سے عداوت نہیں ہے۔ کوڑے اس وقت تک لگتے رہیں جب تک کہ یہ اس بات کے قائل ہو جائیں کہ قرآن مخلوق ہے۔ پھر معتصم امام کی طرف متوجہ ہوتا، لیکن امام پہلے کی طرح جواب دیتے، یہاں تک کہ معتصم ڈانٹتا۔ اس طرح سے مجلس طویل ہو جاتی۔ معتصم کہتا، تم پر خدا کی لعنت ہو، اس سے قبل مجھے تمہارے بارے میں خیال تھا کہ تم قائل ہو جاؤ گے۔ پھر حکم دیتا کہ انہیں پکڑ کر ان کے کپڑے اتار دو، انہیں زمین پر گھسیٹو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا جاتا۔ پھر معتصم جلاد سے کہتا ہے کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں، میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہیں جنہیں میں نے اپنے کرتے کی آستین میں باندھ رکھا ہے، اور کہتے ہیں کہ میرے پاس بعض لوگ آتے ہیں بالوں کو جلانے کے لیے۔ تو معتصم نے تاکید کی کہ ان بالوں کو جلانا مت، بلکہ انہیں ان کے کرتے سے نکال لو۔
پھر معتصم کہتا، کوڑے مارنے والوں کو کہ آگے بڑھو۔ وہ آگے بڑھتے، 2 کوڑے مار کر علیحدہ ہو جاتے، اور اسی طرح معتصم ایک ایک آدمی کو بلا کر برابر پٹواتا رہا، یہاں تک کہ آپ پر بے ہوشی طاری ہو جاتی۔ خلیفہ اسی پر بس نہ کرتا بلکہ تلوار اور غلاف زدہ تیر بھی چبواتا، لیکن امام احمد صراط مستقیم سے نہ ہٹے۔ آپ کا ایک ہی جواب ہوتا کہ قرآن اللہ جل جلالہ کا نازل کردہ ہے، مخلوق نہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ قید خانے میں 28 ماہ رہے۔ ان سب حالات کے گزرنے کے بعد معتصم نے ایک آدمی کو نگران بنایا جو علاج اور جراحی سے واقف تھا کہ وہ ان کا علاج کرتا رہے۔ معالج کا کہنا ہے کہ میں نے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے بدن پر 1000 کوڑوں کے نشانات دیکھے، اس سے زیادہ زخمی میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ ان کا علاج چلتا رہا، لیکن علاج کے باوجود امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے بدن سے کوڑوں کے نشانات نہیں مٹے، یہاں تک کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ ابن خلکان لکھتے ہیں کہ آپ کی نماز جنازہ میں 8 لاکھ مردوں، 60,000 عورتوں نے شرکت کی۔ جس دن ان کا انتقال ہوا، اس دن 20,000 یہودی، نصرانیوں اور مجوسیوں نے اسلام قبول کیا۔ جس سرزمین میں امام احمد کی نماز جنازہ پڑھی گئی ہے، متوکل نے پیمائش کرنے کا حکم دیا تو 25 لاکھ گز زمین نکلی۔ ان کے مرنے کا غم 4 قوموں نے منایا، یعنی مسلمانوں، یہودیوں، نصرانیوں اور مجوسیوں نے۔ آخر میں دعا کرتی ہوں، اے ہمارے پروردگار، ہم کو ان ظالم لوگوں کا تختہ مشق نہ بنا۔ اللہ حافظ۔